طلب کسب الحلال، حلال کی کوشش کرو، حرام کے پیچھے نہ بھاگو، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کمانا بھی دین ہے، جاب کرنا بھی دین ہے، محنت مزدوری کرنا بھی دین ہے۔ اس واسطے کہ خود حکم دیا جا رہا ہے، کمائیں گے تو کھائیں گے، بیوی بچوں کو پالیں گے، بوڑھے ماں باپ کے اوپر خرچ کریں گے۔ صحیح نیت کے ساتھ کمانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ کمانا زندگی کا مقصد نہ بنے، میری زندگی کا مقصد کمانا نہ بنے، میں صرف کماؤں 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 جماؤں، نہیں۔ اس واسطے کہ زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو لوگ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس فکر اس بات کی ہے اپنا بنگلہ بڑا کر لو، بس فکر اس بات کی ہے میری تجوری اور اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو جائے، صرف فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کے چند ٹھیکرے خرید لوں، فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کی کچھ فانی چیزوں کا میں مالک ہو جاؤں، بس اسی فکر میں نہ حلال کو دیکھ رہے ہیں نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روئے زمین پر بسایا اور پھر انسان کے پیچھے حاجتیں اور ضرورتیں لگائی۔ اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اس کو ضرورت ہے سر چھپانے کی، اس کو ضرورت ہے بیوی بچوں کو پالنے کی، اس کو ضرورت ہے ماں باپ پر خرچ کرنے کی۔ ایک انسان کے لیے یہ تمام کی تمام ضرورتیں لگی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے
انسان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ حلال روزی کمائے، حلال رزق حاصل کرے اور محنت مزدوری اختیار کرے، اپنی صلاحیت کے مطابق کمانے کی فکر کرے۔ اس سلسلے میں ماحول اور معاشرے میں جو بے اعتدالی اور بد نظمی دیکھنے کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر تو نوجوان تو کمانے سے پیچھے رہ جا رہے ہیں اور اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر گھر بیٹھے کچھ ہم کو مل جائے اور حاصل ہو جائے تو واہ کیا بات ہے، ہمیں اس طرح کی روزی چاہیے، اور بہت سارے کمائی میں لگے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہے کہ دن رات کمانے کی ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی فکر ہے کہ مال کیسے بڑھے، شام ہوتی ہے تو یہی فکر ہے کہ مال میں ترقی کیسے ہو، 24 گھنٹے مال کو بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور کچھ وہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس مال آنا چاہیے، اب کس راستے سے آئے، مال کیسے آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم کو مال چاہیے، دھن دولت چاہیے، دنیا چاہیے، پراپرٹی چاہیے، چاہے وہ حلال راستے سے آئے یا یہ کہ حرام راستے سے آئے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو کمانے سے متعلق، رزق حلال کی کوشش کرنے سے متعلق اسلام ہم کو کیا ہدایت دیتا ہے اور اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے جاننا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا یبتغون من فضل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ سے تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، روٹی ہے، کمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر ایمان والوں کو کمائی سے متعلق ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کمائی کے لیے نکلو، کمائی کی فکر کرو، جستجو کرو، اس واسطے کہ خود کو کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، کھلانے کے لیے پیسہ چاہیے، سر چھپانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اگر کمائی نہ ہو، پیسہ نہ ہو اور رزق کی جستجو نہ ہو تو آدمی محتاج بن کر رہ جاتا ہے، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کسی کے محتاج مت بنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تم کسی کو دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام کی یہ ترغیب ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 20 مقامات پر رزق کے حلال کا تذکرہ فرمایا ہے، 20 مقامات کے اوپر۔ کہیں پر یہ ذکر فرمایا
پچھلی قوموں کو ہم نے رزق حلال دیا تھا اور ان سے کہا تھا اس رزق حلال کو استعمال کرو، اور کہیں یہ فرمایا کہ ہم تمہیں رزق حلال دے رہے ہیں، تم رزق حلال استعمال کرو، اور کہیں کہیں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے رسولو، رزق حلال کو حاصل کرو اور نیک اعمال کے اوپر لگ جاؤ۔ تو 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر طیبات، پاکیزہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے اور کہے کہ ایمان والو یہ چیزیں پاک ہیں، تم ان کو استعمال کر سکتے، تم ان کو کھا سکتے، یہ اناج ہے، یہ غلہ ہے، یہ کھانے کی ترکاری ہے، اور یہ فلاں فلاں جانور ہے، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور یہ ناپاک اور گندی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہے، تم سور نہیں کھا سکتے اور تم شراب نہیں پی سکتے، اسی طریقے سے حرام کردہ جتنی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ہائلائٹ کر دیا، واضح کر دیا، وہ چیزوں کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ مجھے بتائیے رسولوں سے زیادہ کوئی افضل ترین دنیا کے اندر ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے افضل ترین، انبیاء سے متبرک، انبیاء سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو انبیاء کو خاص طور پر حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، جو لوگ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس فکر اس بات کی ہے اپنا بنگلہ بڑا کر لو، بس فکر اس بات کی ہے میری تجوری اور اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو جائے، صرف فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کے چند ٹھیکرے خرید لوں، فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کی کچھ فانی چیزوں کا میں مالک ہو جاؤں، بس اسی فکر میں نہ حلال کو دیکھ رہے ہیں نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور قبر کے گڑھے میں آگ کو تیار کر رہے ہیں اور جہنم کو اپنے لیے الاٹ کر رہے ہیں، جو نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں اور کود پڑتے ہیں میدان کے اندر۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ دیکھو حلال کا فائدہ یہ ہے جب آدمی کے پیٹ میں حلال لقمہ جاتا ہے تو پھر نیک اعمال اس کے بدن سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کا دار و مدار حلال رزق ہے، حلال روزی ہے، حلال کمائی ہے۔ اگر حلال غذا بدن کے اندر جائے گی اور بدن حلال روزی سے پرورش پائے گا تو پھر عبادات کے اندر جی لگے گا، نمازوں کے اندر جی لگے گا، قرآن کی تلاوت کے اندر مزہ آئے گا اور اللہ کے ذکر کے اندر لطف پیدا ہوگا۔ اگر حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو سمجھیے پوری نورانیت ختم، پوری برکت ختم۔ حرام دکھنے میں تو بہت دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں، چھٹکے میں ختم ہو جاتا۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ حرام کے جو نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات اور اخروی
فوائد اور نقصانات اس کو میں بیان کروں گا. اب صرف رزق حلال کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر ایک حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جس کو ایمان والا اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے. سب سے بہترین کمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. پیغمبر ہے وقت کے, انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی تھی, اے اللہ مجھے رزق حلال نصیب فرمائیے اور رزق حلال کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا عظیم الشان معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جایا کرتا تھا. سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا. یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کے لیے علیہ السلام لوہے کو نرم کر دیا تھا. اب لوہا جیسے ان کے ہاتھ میں ہوتا تو بالکل نرم ہو جاتا, تو اس کے ذریعے سے وہ جنگی لباس بنایا کرتے تھے. جنگ میں جس لباس کو پہنا جاتا ہے اور جس ڈریس کو پہنا جاتا ہے جس کو زرہ کہا جاتا ہے, وہ زرہیں بنایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم زرہیں بنائیں تو بہت اچھی کشادہ بنائیں, بڑی بڑی بنائیں, اور اس کو ترتیب سے بنائیں, نظم و ضبط اس کے اندر, ڈسپلن اس کے اندر باقی رکھے. تو معلوم یہ ہوا سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو ہاتھ سے کمائی جائے, محنت کر کے حاصل کی جائے, اپنا پسینہ بہا کر حاصل کی جائے. یہ سب سے بہترین کمائی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے الکاسب, کہ محنت سے کمانے والا حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے بندے کو. یہ مفت کی روٹیاں توڑنے والا نہیں ہے, یہ مفت کے مال کو دیکھنے والا نہیں ہے, یہ محنت سے کمانا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں, اگر آپ ان کی محنت سے زائد ان کو دینا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے بس ہمارے لیے اتنا ہی حلال ہے, باقی ہم کو نہیں چاہیے. ان کو اپنی محنت کے اوپر اعتماد ہے, رزق حلال کی فکر ان کے دل کے اندر ہے. روٹی حلال کی ہو, لقمہ حلال کا ہو, اسی کے اندر نورانیت ہے, اسی کے اندر برکت ہے, اسی کے اندر رحمت ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, رزق حلال کی وجہ سے, حلال کمائی کی فکر کی وجہ سے انسان ایک ولی اللہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدو جو شیخ الاسلام ہے اور بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے علامہ ہیں, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے اور کیا گزری, آپ تو بہت بڑے محدث تھے اور پائے کے بزرگ تھے, پائے کے عالم تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہوا, اللہ کی بخشش ہوئی, اللہ نے کرم فرمایا. لیکن ایک لوہا کوٹنے والا, ایک لوہار جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بھی بلند مقام عطا فرمایا. آنکھ کھلی, وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا عالم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا مقام اس لوہار کو مل گیا, معلوم تو کروں جا کر
کہ لوہار کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک محدث اور ایک عالم اور ایک فقیہ سے بھی بلند مقام عطا فرمایا. لہذا اس محلے میں گیا. جانے کے بعد لوہار کا گھر پوچھا اور دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ میں اس لوہار سے ملنا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے, وہ تو نہیں ہے دنیا میں. تو کہا کہ میں خاص معاملے میں آیا ہوا ہوں. کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے اس لوہار کو جو تمہارے شوہر ہے, میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے گھر کے سامنے جو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ اور اللہ والے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کا مرتبہ ان سے بھی بلند مجھے بتایا گیا ہے. میں وہ ماجرا معلوم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں. تو گھر میں بیوی نے کہا گھر سے کہ ایسا کوئی خاص عمل تو ان کا نہیں تھا. ایک مزدور آدمی تھے, دن بھر لوہا کوٹتے تھے. لوہار جو ہوتے ہیں لوہے کو آگ میں پگھلاتے ہیں اور ایک بڑا ہتھوڑا ان کے پاس ہوتا ہے. لوہا جب پگھل جاتا ہے تو وہ ہتھوڑے سے لوہے پر مارتے ہیں اور پھر اس کو جس طرح بنانا ہوتا ہے بناتے ہیں. اس کو لوہار کہا جاتا ہے. تو کہا کہ میرے شوہر تو ایک مزدور آدمی دن بھر محنت مزدوری کیا کرتے تھے, گھر میں رات میں آتے تھک ہار کر سو جایا کرتے تھے. تو بتایا کہ پوچھا کہ کوئی خاص عمل ان کا؟ تو کہا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, لیکن دو چیزیں ان کے اندر تھی. پہلی چیز یہ تھی کہ جب وہ تہجد کی نماز کے وقت میں ان کی آنکھ کھلتی تو وہ چھت کے اوپر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتے اور دل کے اندر ان کی حسرت پیدا ہوتی اور دل سے ان کے ایک آہ نکلتی اور یہ کہتے اے اللہ, مجھے تو آپ نے مزدور آدمی بنایا ہے, اتنا سخت کام کرتا ہو صبح سے لے کر شام تک اور اتنا تھک جاتا ہو کہ بارگاہ میں تہجد کے وقت 2 رکعت اٹھ کر میں نہیں پڑھ سکتا. اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے, کتنا فضل آپ نے ان کے اوپر فرمایا ہے, کتنے چین سے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں, یہ سوچتے اور بھی سو جاتے. ایک عمل تو یہ تھا, دل میں ان کی حسرت ہوتی تھی اور دل کے اندر ایک تڑپ اور کوہن ہوتی, وہ تو عبادت کر رہے ہیں اور میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں. اور دوسرے عمل ان کا یہ تھا کہ جب وہ لوہا کوٹنے کے لیے کام پر چلے جاتے اور جب لوہا کوٹنے کے لیے اپنے پاس ان کے پاس جو اوزار ہوتا ہتھوڑا اس کو اٹھا لیتے مارنے کے لیے کہ لوہا آگ میں پک چکا ہے, اس کو مارنے کے لیے اٹھاتے اور جیسے ہی مؤذن اذان کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر, اب میرے شوہر کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس ہتھوڑے کو مار دوں, بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے, اللہ کی عبادت کے لیے چلے جاتے. بس یہ 2 عمل تھے. کہا کہ یہی 2 عمل ہی تو ہے جس نے عبداللہ بن مبارک سے بھی انہیں افضل بنا دیا اور اعلیٰ بنا دیا. اس کے اندر ایک تو رزق حلال کی کوشش ہے, رزق حلال کی فکر ہے, رزق حلال کی جستجو ہے. ایک ایمان والے سے بھی کہا گیا ہے رزق حلال کی کوشش کرو. حرام مال کمانا, حرام مال جمانا یہ خود کے لیے بھی عذاب کا ذریعہ ہے. دنیا سے چلے جاؤ گے اور حرام کی کمائی کا وبال ہوتا رہے گا. اور پھر مشکاہ شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی کمانا فرض کے بعد کا فرض ہے. حلال کمائی کمانا فرض کے بعد کا فرض ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے حلال کمائی کمانے کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حلال کمائی کماؤ, طلب کسب الحلال, حلال کی کوشش کرو, حرام کے پیچھے نہ بھاگو, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمانا بھی دین ہے, جاب کرنا بھی دین ہے,
محنت مزدوری کرنا بھی دین ہے، اس واسطے کہ خود حکم دیا جا رہا ہے کمائیں گے تو کھائیں گے، بیوی بچوں کو پالیں گے، بوڑھے ماں باپ کے اوپر خرچ کریں گے، صحیح نیت کے ساتھ کمانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بقدر ضرورت کمانا ہے۔ کمانا زندگی کا مقصد نہ بنے، میری زندگی کا مقصد کمانا نہ بنے، میں صرف کماؤں 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 جماؤں، نہیں، اس واسطے کہ زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم لا تجعل الدنیا فی اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ ہمارے لیے دنیا ہی کو سب کچھ مت بنا دیجئے، ہمارا سونا دنیا، اٹھنا دنیا، ہماری سوچ دنیا، ہماری فکر دنیا، ہمارا جینا دنیا، ہمارا مرنا دنیا، اے اللہ دنیا کی محبت اتنی دل میں مت ڈالیے، فکر آخرت کے لیے بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا فی اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا ہی کو سب کچھ مت بنا دیجئے۔ تو یہ ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کمانا یہ ایک ذمہ داری ہے اور تمام جو فرض ہے اس کے بعد کا فرض ہے، فریضۃ بعد الفریضہ، ہم کما رہے ہیں، اذان کی آواز آ گئی تو سب سے بڑا فرض یہ ہے، نماز پڑھنا بڑا فرض ہے، میرا جاب کرنا یہ چھوٹا فرض ہے، نماز پڑھنا یہ بڑا فرض ہے، تجارت کرنا یہ چھوٹا فرض ہے، نماز پڑھنا یہ بڑا فرض ہے، کاروبار میں لگے رہنا یہ چھوٹا فرض ہے، آزان ہو جائے کاروبار کو چھوڑ دو، روک دو کاروبار کو، بزنس پر ہو رک جاؤ، اور جاب کر رہے ہو تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لو، پہلے یہ بڑا فریضہ ادا ہوگا، وہ نماز کا فریضہ ہے، اس واسطے کماؤ جمع کرو، لیکن یہ تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے جو بڑا فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کی پہلے فکر ہو، اس کے بعد کمائی کی فکر ہو، اور پھر کمائی کی فکر اتنی نہ ہو صرف دنیا دنیا، بلکہ دنیا بھی ہو اور آخرت بھی مد نظر ہو، اور جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی ایسا ہو جاؤں کہ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے، تو فرمایا کہ رزق حلال کی فکر کرو، تو رزق حلال کی کوشش کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، رزق حلال کمانے سے نمازوں میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، حلال کمائی کے ذریعے سے جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے، چہرے پر بھی نورانیت رہتی ہے، حلال کمائی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، حلال کمائی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب اور پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ لہذا ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال ہو اور ہمارا لقمہ حلال ہو، اس کی روحانی فوائد بھی ہے، جسمانی فوائد بھی ہے، دنیاوی فوائد بھی ہے اور اخروی فوائد بھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حرام کمائی اور اس کے نقصانات اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔